بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات پڑھیے ماں۔ پروردگار عالم کی توفیق سے یکم ماہ مبارک رمضان سے جو سلسلے کا آغاز ہوا، الحمدللہ آج اسی تسلسل کی نوی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس میں ہم نے مختلف موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، جن موضوعات کا خلاصہ یہ تھا۔ ظاہر ہے کہ گفتگو تیزی سے اختتام پذیر ہے، کل آخری روز ہے اس عشرہ مبارک کا، اور 11ویں رمضان المبارک سے ظاہر ہے دوسرے سورے کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے۔ جن چند بحثوں کا ہم نے احاطہ کیا وہ سب آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے حوالے سے ہم نے کیفیت نزول قرآن کے اعتبار سے گفتگو کی کہ قرآن ایک شب یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا یا پھر قرآن 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا۔ مختلف نظریات ہم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں عطیہ کیے جائیں۔ گفتگو کچھ اور مزید آگے بڑھی تو جب اللہ نے کہا ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، تو سوال بنتا ہے کہ پروردگار شب قدر ہے کیا؟ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ایک حصہ گفتگو کا اس اسلوب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عطیہ کیا کہ کیا معنی ہے اس تعبیر کا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی یہ جب تعبیر استعمال ہوتی ہے وما ادراک والی، تو یہ تعبیر کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے اور مقصود کیا ہوتا۔ پھر وما ادراکا کی تعبیر میں اور وما یدریکا کی تعبیر میں فرق کیا ہے، اور کیا سورہ قدر کو دیگر مقامات پہ کوئی خاص امتیاز ہے؟ تو امتیاز کے حوالے سے ہم نے کہا کہ کہیں 3 مرتبہ اس طریقے سے اسم تکرار نہیں ہوا جیسے کہ سورہ میں ہوا۔ آگے فوراً اللہ نے کہہ سکتا تھا خیر من وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خبر دے سکتا تھا آگے، لیکن آغاز یہاں سے ہوا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ اسلوب اس رات کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے میں گزشتہ گفتگو دہرانا نہیں چاہتا، سب آپ کے اذہان میں ہے۔ پھر ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے ہوئی کہ یہ شب قدر کون سی راتوں میں آتی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عطیہ کیا ماہ رمضان میں، بدلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر کیا اس رات میں اور پورے سال یا ماہ مبارک کی راتوں میں کوئی فرق ہے؟ تو خود اس آیت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینوں کی عبادت کے حوالے سے جو روایات تھی وہ روایات بھی آپ کی خدمت میں عطیہ کی۔ گفتگو کچھ اور آگے بڑھی تو ہم نے آپ کی خدمت میں عطیہ کیا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کا سبب کیا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عطیہ کیا کہ کیا پروردگار عالم نے، یہ تو ہمیں معلوم ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے کہ لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں، لیکن ماہ مبارک رمضان کی کون سی مخصوص رات ہے اس کا بالدقہ ہمیں علم نہیں ہے۔ جو اس کے تعین کی جتنی روایات کے جنبے تھے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں وہ ہدیہ کیے جائیں،
جس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ شب 19 کو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، شب 21 کو توثیق ہوتی ہے اور شب 23 کو امضا ہوتا۔ پھر دوسری بات گفتگو ہم نے آگے بڑھائی، اور ظاہر ہے کہ ان روایات میں بھی تعیین لیلۃ القدر کی روایات سے بھی ہمیں نظر آیا۔ خود لیلۃ القدر کا نام رکھنے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس رات کا مقدر سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ پھر گفتگو اس میں آئی، تو جب مقدر سے تعلق ہے کہ اس رات میں مقدر بنتے ہیں جو پورے سال اگلی شب قدر تک چلے گا، تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو اشکال میں نے مطرح کیا تھا اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں عطیہ کیا، اگر مقدر پہلے ہی سے طے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب انسان مجبور ہوا اپنے افعال میں۔ اب اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو تعریف کے لائق نہیں کیونکہ مجبور ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے تو سزا کے لائق نہیں کیونکہ مجبور ہے۔ تو اس کا جواب میں نے 2 جلسوں میں 2 تقریروں میں آپ کی خدمت میں عطیہ کیا کہ ہم نہ جبر کے قائل ہیں نہ تفویض کے قائل ہیں، بلکہ ہمارا کیا نظریہ، لا جبرا ولا تفویضا بل الامر ماشاءاللہ بل الامر بین الامرین، نہ ہم جبر کے قائل ہیں نہ ہم تفویض کے قائل ہیں، ہم امر بین الامرین کے قائل ہیں۔ یعنی نہ ہم خدا کی مکمل قدرت کا انکار کرتے ہیں، نہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے شتر بے مہار کی طرح، یعنی اسے پیدا کرنے کے بعد نعوذ باللہ خدا کی قدرت ختم ہو گئی اور اللہ نے انسانوں کو چھوڑ دیا، ہم اس بات کا بھی اقرار نہیں کرتے، اور نہ یہ اقرار کرتے کہ ہم مجبور ہیں۔ تو ہم درمیانی راستے پر ہیں، جو عدل کا راستہ ہے، جو میانہ روی کا راستہ ہے، جو انصاف کا راستہ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا تھی، وہ میں نے جو حسن بصری کا خط جو اس نے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں ہدیہ کیا، جو خط کے مطالب تھے وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے، حاضر ہیں درس میں۔ اب گفتگو یہاں سے آگے بڑھائی جائے ماشاءاللہ۔ اب بتائیے کون سے موضوعات رہ گئے اس سورے کے؟ اب آپ سے پوچھ رہے ہیں ملائک، احسن تم، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اب آخری جو ٹکڑے ہیں اس سورے کے وہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اگلا ٹکڑا تھوڑی دیر کے لیے ابھی اس کو انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے، اگر وقت ہوا تو ہم اس کو آخر میں دیکھیں گے، نہیں تو انشاءاللہ اس ٹکڑے کے اوپر کل گفتگو ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کی اور کیا کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا وما ادراک کی تعبیر وما ادراک وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بعد میں خبر دی جا رہی ہو اللہ کی جانب سے، توجہ ہے؟ تو اب یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ علم رکھے، یا انسان اپنی علم سے فکر سے اس نتیجے تک پہنچے، جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے، جب تک اللہ ہمیں وحی کے ذریعے خبر نہ کر دے لیلۃ القدر کے بارے میں، تو ہم لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں جان سکتے تھے۔ تو کتنی باتیں بتائی اللہ نے اس رات کے حوالے سے؟ بتائیے، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری اہم بات جو اللہ نے بتائی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں کون نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ اور روح۔ اب گفتگو یہاں پر آ گئی، کون؟ اچھا، 2 نزول کی بات ہو رہی، ایک فرشتوں کے نزول کی اور ایک روح کے نزول کی۔ تو ہم دونوں کے حوالے سے میں روایات آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں کے نزول کیا ہے۔ اب سوال کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات تو ملائکہ نازل ہوتے تو کس لیے ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، ملائکہ بولی کس لیے ہوتے ہیں؟ دوسری بات، کیا ملائکہ اور روح ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ٹھیک ہے، درست ہے یا نہیں؟ اچھا، پھر کب ایک ہی مرتبہ ملائکہ اور روح نازل ہوئے حضور اکرم پر یا نہیں؟ جب تک شب قدر رہے گی تب تک نازل ہوتے ہیں، ہر سال نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے۔ اچھا، ان سوالات کے بعد جب ہم نتیجہ لیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ ملائکہ اور روح کس کے پاس آتے ہیں؟ پہلے کیوں آتے ہیں، دوسرا کس کے پاس آتے ہیں، پھر ملائکہ اور روح ایک ہی ہیں یا ملائکہ اور روح الگ الگ ہیں، اس کے بارے میں کیا نظریات ہیں؟ اور یہ وہ آیت ہے
جس آیت کی وجہ سے اس سورے کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، اور وقت ہوا تو وہ روایت بھی میں آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا کہ جس میں اس سورے کو منسوب کیا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اب پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس رات کون آتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے، اس رات فرشتے نازل ہوتے۔ تو اب سب سے پہلے وہ روایت میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں جس میں امام سے سوال کیا گیا، راوی کہتا ہے سألتہ عن علامت لیلۃ القدر، میں نے امام سے کس کے بارے میں سوال کیا؟ لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ فقالا، کہ علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ رات ہی شب قدر ہے؟ بعض اوقات چاند میں اختلاف ہو جاتا ہے، چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہی شب قدر ہے؟ توجہ، تعیین لیلۃ القدر کی روایات میں نے آپ کی خدمت میں عطیہ کر دی، وہ طریقہ بتا دیا کہ آخری 10 راتوں میں شب 19 میں، شب 21 میں، شب 23 میں اعمال انجام دیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے شب قدر کو درک کر لیا۔ لیکن سوال ہے ابھی باقی یا نہیں کہ علامت شب قدر کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ کہنے لگے علامتها ان تطیب ریحها وان كانت ببرد دفئت وان كانت بحر بردت فطابت۔ امام نے کہا کہ جب پوچھا کہ شب قدر کی علامت کیا ہے تو امام نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ اس رات کی ہوا خوشبودار ہوتی ہے۔ توجہ، اب دیکھیں علامت، اگلی علامت پہ غور کریے گا، اس روایت کو ذہن نشین کرے تاکہ جب شب قدر آئے تو اس رات کا لطف دبالا ہو۔ پہلی علامت کیا بتائی؟ اس رات کی ہوا خوشبودار ہوتی ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اگر وہ پھر دوسرا جملہ جو امام علیہ السلام نے کہا وَإِن كَانَ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ، یعنی اگر وہ سردی کے موسم میں ہو، یعنی اگر شب قدر سردی کے موسم میں ہو تو گرم محسوس ہوتی ہے، اور اگر گرمی کے میں ہو تو ٹھنڈی ہوتی ہے۔ علامت سمجھ میں آئی؟ پہلی ہوا کیا ہوتی ہے؟ اگر گرمی کے موسم میں ہو تو ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، یعنی سرد محسوس ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ کوئی آپ کو جیکٹیں شیکٹیں پہن لیں گے، ایک جو ہوا کی ٹھنڈک ہوا میں محسوس ہوگی۔ اور اگر یہ کب ہوگی؟ اگر گرمی کی راتیں ہو، اور اگر سردی کی راتیں ہو تو تھوڑی گرم محسوس ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے؟ بس خوشگوار موسم ہو جاتا ہے، ہوا موسم ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ خوشگوار ہوگا۔ آگے صرف اتنا نہیں کہا وَسُئِلَ عَن لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ، جب لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا اب امام نے کہا، یہ روایت آگے بڑھی کہ تنزل فیہا الملائکۃ والکتبۃ الی السماء الدنیا، اس رات فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں وہ گروہ جن کو کتبہ کہا جاتا ہے، لکھنے والا گروہ، کتاب سے، صحیح ہے؟ کیا نام کیا ہے اس گروہ کا؟ بولیے، کتبہ۔ کتبہ کر کیوں کہتے ہیں انہیں؟ یہ لکھنے والے۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ دنیا کے آسمان پہ آتے ہیں، کرتے کیا؟ فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّنَةِ وَمَا يُصِيبُ الْعِبَادِ، یہ لکھتے ہیں کہ جو بھی لوگوں کے ساتھ اگلے سال تک معاملہ ہوگا، جو بھی لوگوں کی اگلے سال تک تقدیر ہوتی ہے وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ یعنی اب واپس اسی حوالے سے وہ جو کل 2 روز میری بحث گزری تھی، اس رات فرشتے نازل ہو رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں؟ تقدیر لکھ رہے ہیں۔ میں روایت کو ختم کروں کہ فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّنَةِ وَمَا يُصِيبُ الْعِبَادِ وَأَمْرُهُ عِندَهُ مَوْقُوفٌ لَهُ وَفِيهِ الْمَشِيئَةُ فَيُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيَمْحُو وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اور ظاہر ہے اب یہ ہے کہ آیت کی طرف جو اشارہ ہوا اس آیت آپ کے ذہنوں میں ہوگی، میں ترجمہ جلدی سے کر دیتا ہوں کہ جو کچھ بندوں پر گزرنے والا ہے اسے لکھتے ہیں، جو کچھ سال میں ہونے والا ہے بندوں کی تقدیر ہے اسے لکھتے ہیں، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس موقوف ہوتا ہے، اس میں اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے، وہ جس چیز کو چاہے مقدم کر دے، وہ جس چیز کو چاہے مؤخر کر دے، وہ مٹاتا ہے اور سب کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہے سب کرتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی اصل کتاب موجود ہے۔ یعنی اب خود دیکھیں اشارہ کیسے، وہ جسے چاہے مٹاتا ہے، ٹھیک ہے، وَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اور جسے چاہتا ہے ثابت کرتا ہے، سب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مقدم کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مؤخر کرتا ہے۔ یہ اب خود بتائیے یہ کون سی تقدیر کی طرف اشارہ ہو رہا؟
تقدیر مشروط کی طرف اشارہ ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اصل تقدیر کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یعنی وہ تقدیر جو بالکل حتمی ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور اس رات میں جو تقدیر نازل ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ مسئلہ حل ہوا کچھ یا نہیں ہوا؟ اس رات میں تقدیر گویا اس حدیث کے اختتامی حصے پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو اس رات میں کیا لگا؟ وہ جسے چاہے مقدم کر دے، وہ جسے چاہے مؤخر کر دے، وہ جسے چاہے مٹا دے، وہ جسے چاہے ثبت کرے. اور وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ. اب ایک ترجمہ ام الکتاب کا یعنی کتبہ کے قرینے سے میں ترجمہ کر رہا ہوں. وہ جو روایت میں کتبہ کا لفظ آیا، کتبہ کا لفظ کس کے لیے آیا تھا؟ فرشتوں کے لیے. کن فرشتوں کے لیے؟ جو تقدیر لکھتے ہیں. اب یہاں پہ آئیے وَعِنْدَهُ ام الکتاب. ام کا مطلب یعنی اصل کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو یعنی مطلب کیا ہوا؟ تقدیر حتمی کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہ تقدیر اتارتا بھی ہے. لیکن یہ جو تقدیر اتر رہی ہے یہ کون سی اتر رہی ہے؟ تقدیر مشروط اتر رہی جیسے ملائکہ لکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تقدیر مشروط میں بعض چیزیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی حتمی تقدیر نازل ہی نہیں ہو رہی ہوتی. نہیں، ظاہر ہے کہ تقدیر حتمی بھی نازل ہوتی ہے کچھ لوگوں کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں ہدیہ کر چکا ہوں. لیکن یہ سمجھانا مقصود تھا کہ یہ اشارہ کس کی جانب ہے. اب اس گفتگو کو تھوڑا سا اگلے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں. اب آپ کی توجہ مجھے یہاں سے درکار ہے کہ اس رات میں فرشتے اتر رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا، کیا کرنے نازل ہو رہے ہیں؟ تقدیر لے کر آ رہے ہیں. اب سوال، ایک اہم سوال جو میں آپ کے حوالے کر دوں وہ یہ کہ یہ بتائیے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ تقدیر لے کر کس کے پاس آ رہے ہیں؟ کون ہے جس کی مہر لگے تو پھر آپ کی تقدیر بنے؟ کس کی خدمت میں تقدیر پیش کی جا رہی؟ جی ماشاءاللہ بولیے. اجل اللہ فرج. یعنی تقدیر لے کے نبی اکرم کے پاس آتے ہیں. واضح ہو گیا. نبی اکرم کے بعد یہ تقدیر کس کے پاس آتی ہے؟ ان کے اوصیاء کے پاس. میں آسان جملوں میں کہوں، شب قدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ الوصال ہے ملائکہ اور ولی اللہ الاعظم کے درمیان. آپ اس کو لیلۃ الوصال کہیں، آپ اس کو لیلۃ المکاشفہ کہیں. جب امام کی خدمت میں پورے سال کی تقدیر پیش کی جا رہی فرشتوں کی طرف سے. بات پہنچی یا نہیں؟ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے امر لا رہے ہیں. پہلی جملہ. تو اگر ایک ہی مرتبہ امر لائے تھے تو پروردگار عالم کو تنزلو کا لفظ نہیں رکھنا چاہیے تھا. تنزلو کا صیغہ کون سا ہے؟ مضارع کا. کس سے نکلا ہے؟ تتا نزلو سے. اور آپ کے قاعدہ معلوم ہے کہ ایک تے گر گیا اور ایک تے باقی. تتنزلو کا مطلب کیا ہے؟ تتنزل الملائکۃ. فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے کیا کرنے آ رہے ہیں؟ من کل امر. تقدیر لے کر آ رہے ہیں، امر لے کر آ رہے ہیں. صحیح. اچھا چلو، رسول کے زمانے میں تو امر آیا، بات واضح، رسول کے پاس آیا. لیکن رسول کے بعد کس کے پاس آیا؟ میں جملہ کہہ دوں، یعنی اس کا مطلب اس سورے کو نسبت جو اہل بیت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے رہیں گے. فرشتے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ نبی اکرم کے پاس. کیا کرنے آ رہے ہیں؟ امر لے کر. اب یہ بتائیں نبی اکرم کے بعد کس کے پاس آئیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر کے لیے کسی اول الامر کا ہونا ضروری ہے. امر کے لیے کسی، بولیے، اول الامر کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے پاس یہ فرشتے، میں نص روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس کے پاس فرشتے آئے، جس کے پاس پورے سال کی سرنوشت، پورے سال کی تقدیر پیش کی جائے جس کے پاس. اب سمجھ میں آیا جو میں نے ابتدائی جلسوں میں ایک جملہ کہا تھا کہ اصلاً حجت وقت کے بغیر، حجت وقت سے ہٹ کر شب قدر کا مفہوم معقول ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں جا سکتا. فرشتے کیوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم تو نہیں جان سکتے. اللہ نے بتایا کہ اس رات فرشتے اتر رہے ہیں. اگر فرشتے اس رات اتر رہے ہیں تو کس کے پاس اتر؟
امر کس کے پاس لے کر آ؟ کوئی تو ہو امر وصول کرنے والا، وہ نازل کر رہا ہے، فرشتے امر لا رہے ہیں، تو کوئی تو ہو جس کے پاس امر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ آپ نے نئی بات نکال دی، میں ختم کر رہا ہوں، اس گفتگو کو طول نہیں دوں گا، ورنہ کئی آیات میں آپ کی خدمت میں عطیہ کر سکتا ہوں، کبھی موقع ہوا تو اسی لیے یاد رکھیے آفیشل وحی جو ہے وہ فقط انبیاء پر نازل ہوتی ہے، اتنا طے ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل۔ لیکن سوال یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر میں وہ روایات آپ کی خدمت میں عطیہ کروں کہ کیا آیا فرشتے کسی غیر نبی کے پاس آ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال، فرشتے آ سکتے ہیں یا نہیں کسی غیر نبی کے پاس؟ بولیے، نہیں آ سکتے۔ آپ نہیں آ سکتے، آپ آ سکتے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہیں آ سکتے؟ جو بھی ذہن میں ایکس وائی زیڈ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ بھی میں بھی، بتائیے۔ اچھا، آپ حافظ ہیں۔ اوحینا الی ام، ہم نے موسیٰ کی ماں پر، اچھا بتائیں نبی تھی یا غیر نبی تھی؟ اچھا، پہلی بات وحی کی اقسام ہے، یہاں وحی بمعنی الہام ہے، درست ہو گیا بات؟ جیسے کہ ایک کس کے اوپر، حیوانوں پہ بھی وہی، شہد کی مکھی پہ آیات ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ واضح آیت کی تلاوت ہو گئی، کس پہ؟ نحل پہ، نحل پہ وہی ہوگی۔ مکڑی کے اوپر وہی ہوئی نہیں ہوئی؟ کب؟ غار ہرا میں جب اس نے جالا بنایا، حضور اکرم ہجرت کر کے آئے، کہاں کون سے غار میں؟ غار ثور میں جب تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکڑی نے کیا کیا؟ سب معجزہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جالا بنایا۔ اچھا، یہ وہی ہو گئی، یہ الہام کے معنی میں۔ تو مولانا وہ تو الہام کے معنی میں، آپ ثابت کریں کہ جی کسی فرشتے کسی غیر نبی کے پاس آتے ہو۔ چلیے میں بالکل واضح پیش کر دیتا ہوں۔ فتمثل لہا بشرن سویا، حضرت مریم کے پاس جبریل کیا بن کے آئے؟ بشر بن کے آئے۔ کس کی مبارک دینے کے لیے؟ کس کی خوشخبری دینے کے لیے؟ بولیں کس کی؟ یعنی حضرت عیسیٰ کی خبر دینے کے لیے کون آیا؟ جبریل، فرشتے آئے۔ کس کے پاس آئے؟ مریم نبی تھی یا غیر نبی؟ غیر نبی، آئے یا نہیں آئے؟ اور ایسی خطرناک جگہ پر آئے، جب مشرقی حصے کی طرف گئی، وہ آیت میں واضح ہے، میں اس کی تفسیر یا نہیں کر رہا، وہ اس کو واضح نہیں کر رہا، جب مشرقی حصے کی طرف گئی۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، مشرقی حصے کی طرف گئی حضرت مریم، تو کون آیا؟ فرشتہ آیا۔ کس لیے آئے؟ آپ پڑھیے، بتائیے کون سی آیت ہے وہ؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زکیہ، ٹھیک ہے۔ کس لیے آئے؟ تاکہ خوشخبری دیں ایک، بولیے، ایک بیٹے کی، غلام یعنی بیٹا، ایک فرزند کی، ایک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے کون آیا؟ فرشتہ۔ تو اب یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی کہ فرشتہ صرف نبی پہ آتا ہے، غیر نبی پہ نہیں آتا، کیونکہ کس کے پاس آ رہا ہے فرشتہ؟ مریم کے پاس آ رہا ہے، اور کس مقام پہ آیا؟ اب یہ بھی ایک الگ فضیلت کا نقطہ ہے کہ جب مریم مشرقی حصے کی طرف گئیں، جب کوئی اور جو ہے وہ، حتیٰ کہ بعض محارم بھی جہاں پر نہیں آ سکتے، جب جناب مریم وہاں گئی ہیں تو فرشتہ آیا، اور حضرت مریم نے ایک مرتبہ پناہ مانگتے ہوئے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی بندہ تو میں تجھ سے کیا چاہتی ہوں؟ اللہ کی پناہ چاہتی ہو۔ تو یہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا، حضرت مریم پہچان نہیں سکی، اور آیا فرشتہ لیکن اجازت لے کے نہیں آیا۔ یہیں سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اتنا طے ہو گیا کہ اگر مریم کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے تو کیا فاطمہ کے پاس فرشتہ نہیں آ سکتا؟
اور یہ اس پہ بہت ابحاث ہے، خصوصاً میں اس مقام پہ نہیں ہوں، اگر میں تفصیل سادیہ کرتا. چلیے جملہ سن لیجئے. جس کے پاس فرشتہ بغیر اجازت آئے وہ مریم ہے، اور جن کے پاس فرشتہ اجازت کے ساتھ آئے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. مائے فتمثل لها بشرا سویا، بشر بن کے آیا، اور یہاں کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. تو بات واضح ہوئی یا نہیں؟ اچھا، موضوع بحث کیا تھا؟ واپس آئیے جو میں نے آپ کی خدمت میں دی، یہیں سے بہت واضح ہو گیا. ہمارے پاس تو دیگر ابحاث کی احادیث کی ایک فہرست ہے جو اس باب میں. یاد رکھیے، جس غیر نبی پر کے بعض فرشتے آتے ہیں ہم اسے محدث کہتے. کیا کہتے ہیں؟ محدث. اسی لیے شہزادی کا ایک لقب ہے محدثہ، جسے عرف عام میں محدثہ جسے بلایا جاتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ محدثہ. تو اب موضوع گفتگو کیا ہوا کہ کیا غیر نبی کے پاس فرشتے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ میں نے ابھی آپ کو جناب سارہ کو بشارت دی گئی، جناب سارہ کو جناب اسحاق کی غالباً بشارت دی گئی، تو اس وقت بھی فرشتہ آیا بشارت دی. تو جناب مریم کے پاس فرشتہ آیا بشارت دی. اسی طریقے سے اور بھی آپ کو قرآن کریم میں مثالیں مل جائے گی. ہم نے موسیٰ پہ وہی نازل کی، ہم نے کیا نام ہے نحل پہ وہی نازل کی. تو ان سب معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن جب غیر نبی پہ وہی آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ محدث. تو یعنی محال نہیں ہے کہ غیر نبی کے پاس فرشتہ نہیں اترے گا. تو اب نبی کے پاس، اور دلیل کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو کوئی تو ہو جس کے پاس فرشتے اتر رہے، کوئی تو ایسا مرکز، ایک سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پر فرشتے اتر رہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں کہ جی کعبے پر اتر رہے، تو پھر امر کعبے کو دے رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، امر کعبے کو نہیں دے رہے، کعبے والے کو امر دیا جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کعبے والے کو امر دیا جاتا ہے، ولی اللہ الاعظم کو امر دیا جاتا ہے، جو اولی الامر ہو اسے امر دیا جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ اور کوئی دلیل، تو میں آپ کی خدمت میں 2-3 روایات ہدیہ کروں گا. ایک صلوات ہدیہ کیجئے محمد علی محمد. روایت فعن الامام ابی جعفر علیہ السلام. کون سے امام سے؟ ابی جعفر کون ہوئے؟ کچھ دن پہلے گزرا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام. صلوات پڑھی. انما یاتی بالامر من اللہ، اللہ کی جانب سے امر لے کر آتے. فی لیال القدر، کہاں لے کر آتے؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے پاس، و الی الاوصیاء، اور کس کے پاس؟ اور وہ امر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے کیا امر ہوتا ہے؟ کہ افعل کذا و کذا، یہ اور یہ انجام دو. پہلی بات. وعنہ علیہ السلام ایضا، امام سے ہی روایت ہے، ینزل فی لیلۃ القدر الی ولی الامر تفصیل الامور سنتن سنتن، کہ لیلۃ القدر میں ولی امر کے پاس پورے امور کی، جو پورے سال کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں اس کی تفصیل ولی امر کے پاس نازل ہوتی ہے شب قدر میں. یؤمر فی امر نفس بکذا و کذا، خود انہی کے بارے میں ان کا امر کیا ہے اس سال کے، ان کا وظیفہ کیا ہے اس سال کے حوالے سے، اس کی تفصیل ہوتی ہے. لوگوں کے امور کے حوالے سے تفصیل ہوتی ہے کہ کون مرے گا، کون جیے گا، رزق کیا ہے، فلاں کیا ہے، خیر کیا ہے، دعوت کو قبول کرنے والا کون ہے، دعوت کو رد کرنے والا کون ہے، ساری تفصیل آتی. وفی تفسیر القمی، تفسیر قمی کی روایت پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیں اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں، سنیے. کہ تنزل الملائکۃ والروح القدس علی امام الزمان ویدفعون الیہ ما کتبوہ، کہ اس رات فرشتے اور روح القدس کس کے پاس آتے ہیں؟ اس سے صریح بھی کوئی لفظ ہے یا نہیں ہے؟ امام زمان کے پاس آتے ہیں. وَيَدْفَعُونَ إِلَيْهِ مَا كَتَبُوا، اور جو تحریر ہوتی ہے، یعنی جو تقدیر بنی ہوئی ہوتی ہے، جو پورے سال کی سرنوشت ہوتی ہے، وہ امام کی وَيَدْفَعُونَ إِلَيْهِ، امام کی خدمت میں دیتے.
اسی وجہ سے اس سورے کو نسبت اہل بیت کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے جب وہ معراج، میں پوری روایت عطیہ نہیں کر رہا، تفصیلی روایت ہے اور معراج کی روایت ہے، میں صرف وہ ٹکڑا آپ کے پاس آپ کو عطیہ کروں جو آپ کے کام کا ہے، اور وہ ٹکڑا کیا ہے کہ ثم اوحى الله عز وجل اقرأ یا محمد، اللہ نے وحی نازل کی رسول اللہ پر معراج میں کہ محمد پڑھو، کیا پڑھو؟ سورہ قل هو اللہ احد۔ کون سی سورہ پڑھائی؟ قل هو اللہ احد۔ کیوں پڑھوائی؟ اس لیے کہ یہ سورہ کو نسبت کس سے ہے؟ خدا سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کس سورہ کو کس سے نسبت ہے؟ کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ بولیے، اللہ کے بارے میں۔ تو کا پڑھو محمد، پھر اس کے بعد اقرا انا انزلنا، محمد انا انزلنا پڑھو، کیا پڑھو؟ انا انزلنا پڑھو، فانها نسبتک ونسبت اہل بیتک الی یوم القیامہ، یہ سورہ تم سے اور تمہارے اہل بیت سے قیامت تک کے لیے منسوب ہے۔ اب اگر قیامت تک کے لیے سورہ اہل بیت سے منسوب ہو گیا، رسول اور اہل بیت سے، تو اہل بیت کا کوئی فرد ہونا چاہیے قیامت تک کے لیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو قیامت تک اہل بیت کا فرد ہوگا وہی امام زمان ہوگا، وہی ولی امر ہوگا، اسی کے پاس فرشتے آئیں گے، اسی کے پاس روح القدس آئے۔ یہ ہے یہ سورہ کا افتتاح۔ اب سمجھیے، یعنی اب سمجھ میں آیا کہ کیوں تاکید ہے کہ شب قدر میں آپ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، کثرت سے پڑھیں، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، دعائے امام زمانہ پڑھیے۔ کیوں؟ اس زمانے میں پہلے نازل ہوا، پہلے فرشتے کس کے پاس آتے تھے؟ رسول کے پاس، اس کے بعد بولیں امیر المومنین کے بعد، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، اس کے بعد امام زین العابدین، اس کے بعد امام باقر، اس کے بعد امام صادق، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم، اس کے بعد امام علی رضا، اس کے بعد امام محمد تقی، اس کے بعد امام علی نقی، اس کے بعد امام حسن عسکری۔ لیکن کمال یہ کہ اس زمانے سے لے کر تقریباً 1250 برس سے زائد ہو گئے، اتنے طویل عرصے تک ہر سال فرشتے صاحب العصر کے پاس۔ یہ میرے زمانے کے امام کی فضیلت ہے، یعنی جتنی، اب آپ بتائیے، جب غیبت طولانی ہے تو اس غیبت میں جتنی لیلۃ القدر آئیں گی تو ہر لیلۃ القدر میں فرشتے بھی امام کے پاس آئیں گے، روح القدس بھی امام کے پاس آئیں گے۔ اور ویسے بھی اب موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، کئی جگہ پہ تفسیر کی گئی، بھائی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا ایک امر ہے، اور امر اولی الامر کے پاس آئے تو اس میں کیا مزاحم، اس میں مشکل کیا؟ روح کس کے پاس آئے گا؟ اولی الامر کے پاس۔ تو اب ایک دو ہم نے ابھی تک کتنے سوالوں کا احاطہ کیا، اب زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں، وقت اگرچہ مکمل ہو گیا، لیکن یہ میں نے چاہا کہ یہ دو روایتیں ہم ابھی تک ہم نے کس چیز پہ احاطہ کر لیا؟ دو چیزوں کی۔ ایک کون سی چیز؟ کہ فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں۔ اب روح اور فرشتے میں کیا فرق ہے، میں کل تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو سرسری بیان کر کے جو اس میں نظریات ہیں انشاءاللہ کل اس گفتگو کو تمام کریں گے، سلام ہی حتی مطلع الفجر پر، اس کی بھی کچھ ہلکی سی وضاحت تاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے، یہاں پر کریں گے۔ لیکن آج کی موضوع گفتگو میں فرشتے آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں، وہ میں نے ہدیہ کیا، علامت لیلۃ القدر کی حدیث آپ کی خدمت میں ہدیہ کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ شب لیلۃ الوصال ہے، ملائکہ اور ولی اللہ اعظم کے درمیان لیلۃ المکاشفہ ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے، میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ فرشتے جب مجرد انل مادہ ہیں تو وہ کیسے آتے ہیں، اور فرشتوں کے آنے کے لیے جس کے پاس فرشتے آئیں اسے کیا ہونا چاہیے، یہ ساری جو فلسفیانہ اور عرفا کی بحثیں، میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کروں گا تاکہ ذہن پیچیدہ نہ ہو۔ بس اتنا ذہن نشین کر لیجئے کہ فرشتے امر الہی لے کر صاحب العصر کے پاس آتے ہیں۔ تو اب یہ سورہ قیامت تک اس دور غیبت میں یہ سورہ منسوب ہو گیا صاحب العصر کے ساتھ، اور یہ دلیل ہے، مخاصمہ کر سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے؟ کہ ہمارا امام موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کہیں گے کہ امام پیدا ہوگا، امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی، صاحب العصر پیدا ہوں گے، تو اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک ولی امر کون ہے جس کے پاس فرشتے امر لا رہے ہیں؟
یا تو یہ مان لو کہ امر ضائع ہو رہا ہے، یا یہ مان لو کہ فرشتے امر نہیں لا رہے، یا تیسری بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ صاحب کوئی ولی امر ہے جس کے پاس فرشتے امر الہی لے کر آ رہے ہیں۔ بس یہیں پر میں نے گفتگو کو روکنا تھا۔ وہ کون ہے ولی الامر جس کے پاس فرشتے امر الہی لے کر آ رہے ہیں؟ وہ رسول اللہ کا فرزند ہے، وہ جناب سیدہ کا فرزند ہے۔ اور آج کی شب جس شہزادی سے منسوب ہے، صاحب العصر، اس ملکۃ العرب کے بیٹے ہیں۔ شان کیا کوئی شہزادی جناب خدیجہ کبریٰ کے حوالے سے ہدیہ کرے؟ اب وقت نہیں ہے، میں صرف 2 جملے تبرکن مجھے کہا گیا مصاحب کے ہدیہ کر دوں، یہی مصیبت ہے۔ اور اسی طریقے سے اب آپ یہ کلمات سن لیجئے گا۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو جہاں السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ سے انبیاء کا ذکر ہوا، انبیاء کی وراثت کا ذکر ہوا، اس کے بعد کس کے بیٹے؟ السلام علیکم یبنا خدیجۃ الکبریٰ، رسول کے فرزند ہیں، علی کے فرزند ہیں، فاطمہ کے فرزند ہیں۔ اس کے بعد عجیب چوب، یعنی الگ سے اہمیت دی گئی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ تو اس کا مطلب ہے میرے پاس واقعتاً الفاظ نہیں ہیں کہ رسول خدا نے جس شہزادی کو یاد کر کر کے گریہ کیا، ہر منزل پر ہر قدم پر جس شہزادی کو رسول اکرم نے یاد کیا، اس بی بی کا نام جناب خدیجہ ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عجیب روایت ملی، جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی تو جناب سیدہ بابا کے گرد چکر لگاتی تھی، بابا کے گرد گھوم گھوم کے ہر کچھ دیر کے بعد پوچھتی تھی، بابا یہ بتائیے میری ماں کہاں چلی گئی؟ اگر اس جملے کا احساس نہیں ہوا تو میں آپ کو اس جملے کا احساس دلاتا ہوں۔ دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو مصیبتیں اٹھائیں شیب ابی طالب میں، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ جس بی بی نے اپنی سارے مال و متاع، ساری دولت کو تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیا، رسول کے قدموں پہ مار دیا، وہ بی بی شیب ابی طالب میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئی۔ شیب ابی طالب کے پتے کھائے اس بی بی نے، وہیں پر جناب سیدہ موجود تھی۔ یعنی شیب ابی طالب کیا ہے؟ ایک محاصرہ ہے، ایک بائیکاٹ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، یعنی جناب خدیجہ گویا شیب ابی طالب کے زندان میں قید تھی۔ اب جملہ سنیے گا، جو عمر مبارک جناب فاطمہ کی شیب ابی طالب میں تھی، اندازاً وہی عمر مبارک جناب سکینہ کی شام کے زندان میں تھی۔ رسول اللہ کی بیٹیوں نے قیدیں دیکھی، کبھی سیدہ نے شیب ابی طالب کی صورت میں ماں کے ساتھ قید دیکھی، ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ماں کو بستر علالت پہ دیکھا، کبھی جناب سکینہ نے ماں کے ساتھ شام کے زندان میں مصیبتیں اٹھائی۔ اب جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، ختم کر دیا میں نے، اب سمجھ میں آئے گا۔ بابا میری ماں کہاں چلی گئی؟ جب اللہ نے سلام بھیج کر کہا ہے محمد فاطمہ سے کہو کہ فاطمہ کی ماں آسیہ اور مریم کے درمیان، آسیہ اور مریم کے ساتھ جنت میں موجود ہے۔ عجیب پروردگار عالم تسلی دے رہا ہے جناب سیدہ کو۔ آپ کے گریے کے لیے بس 2 جملے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ شیب ابی طالب سے محاصرہ ختم ہو گیا، محاصرہ ختم ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہوں شہزادی آپ کی قید ختم ہو گئی، مگر ہائے سکینہ بنت الحسین آج بھی شام کے زندان میں قید ہے۔ محاصرہ ختم ہوا لیکن اتنی کمزوری طاری ہو گئی شیب ابی طالب میں پتے کھانے کے سبب سے، زہریلی جڑی بوٹیاں کھانے کے سبب سے، کہ ایک مرتبہ رسول کو بلایا اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ سے چند وصیتیں کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہاں عرب کی ملکہ، کہاں وہ جس کی دولت، جس کا سامان تجارت دیکھ کر عرب کے بڑے سے بڑا عرب کا تاجر جس سے مقابلہ نہ کر سکے۔ جملہ سنیے، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ سے چند وصیتیں کرنا ہے۔ وہ وصیتیں کیا کی؟ کہ پہلی وصیت یہ ہے یا رسول اللہ مجھے جیسا آپ کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی۔ اتنا سننا تھا کہ رسول تڑپ گئے، اے خدیجہ تم نے حق ادا کر دیا، تم نے اپنی ساری دولت مجھ پہ قربان کر دی۔ اب اگلی وصیت سنیے، اگلی وصیت کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرے آپ سے وصیت ہے، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ یتیم بھی ہو جائے گی،
میری بیٹی فاطمہ غریب بھی ہو جائے گی، یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا، اور اس بات کا خیال رہے کہ میرے بعد کوئی قریش کی عورت فاطمہ کو جھڑکیاں نہ دے۔ اجرکم علی اللہ، کیا جملہ سن لیا آپ نے، کوئی عرب کی عورت، کوئی قریش کی عورت فاطمہ کو جھڑکیاں نہ دے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں اے خدیجۃ الکبریٰ، کسی عورت نے جھڑکیاں نہ دی، ہاں دربار میں بلا کے جھڑکیاں ضرور دی گئی ہے۔ پھر الگ جملہ کہا، کہنے لگی یا رسول اللہ خیال رکھیے گا کوئی قریش کی عورت فاطمہ کو تماچا نہ مارے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے عرب کی شہزادی، اے ملیکۃ العرب، اے مصدر نجابت، اے ام المعصومین، آپ نے وصیت کی تھی نا کوئی قریش کی عورت تماچا نہ مارے۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہوں رسول کے بعد کسی قریش کی عورت نے نہیں مارا، ہاں وہ مرد کا ہاتھ تھا، ہاں وہ جس کے بارے میں میرے مولا نے کہا کانی انظر الی قرۃ فی اذنیھا حین نفست، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تماچا اتنی شدت کا تھا کہ میری جدہ کے کانوں سے بالیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری۔ ایک جملہ تو رسول سے بھی کہوں نا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کی قسمت عجیب ہے، ایک بیٹی تماچے کی شدت سے بالیاں ٹوٹ کے زمین پہ گرتی ہے، ایک بیٹی کے کانوں سے شام غریبہ میں بالیاں نوچی جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، ختم ہو گئی وصیت، اور پھر ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے تیسری وصیت میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بتاؤں۔ رسول وہاں سے تشریف لے گئے، کہنے لگی فاطمہ یہ وصیت کرتے ہوئے مجھے تمہارے بابا سے حیا آتی ہے، ہاں وہ عرب کی شہزادی جس نے کبھی کچھ مانگا نہ ہو، ہمیشہ عطا کیا ہو، جس نے اتنا عطا کیا ہو، جس نے غلام آزاد کرائے ہو، جس نے لوگوں کو غنی بنایا ہو، جس نے اسلام کو پالا ہو، اسے حیا آ رہی ہے کہ کچھ رسول سے مانگے۔ کہنے لگی فاطمہ مجھے حیا آتی ہے، تم میری طرف سے اپنے بابا سے کہنا جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو وہ ردا جو وہ دوش پہ ڈال کے رکھتے ہیں وہ ردا مجھے کفن کے طور پہ دے دے۔ اجرکم علی اللہ، کیا جملہ سن لیا آپ نے، وہ ردا مجھے کفن کے طور پہ دے دے۔ سیدہ گئی رسول کی خدمت میں یہ وصیت بتائی، رسول نے فوراً اپنی ابا کو دوش سے اتارا، سیدہ کی خدمت میں دیا، سیدہ کے حوالے اس ردا کو کیا، سیدہ وہ ردا لے کر جناب خدیجہ کے پاس آئی، ملیکۃ العرب خوش ہو گئی، ام المومنین خوش ہو گئی، رسول کی ردا مل گئی، دنیا سے گزری تو اللہ نے کہا اے محمد خدیجہ کا ہم پر حق یہ ہے، خدیجہ نے اپنا مال تم پہ وارا ہے، اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کا کفن بھی جنت سے آئے گا۔ خدیجہ کو دو کفن ملے، ایک اللہ کی طرف سے ایک رسول کی طرف سے، رسول کی ردا بھی کفن کے طور پر، اللہ کی طرف سے جنت کا کفن بھی کفن کے طور پر۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں اے شہزادی بہت خوش قسمت تھی، آپ کو دو کفن ملے، مگر ہائے آپ کا نواسا حسین کربلا کے ریگستان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا جب ذبح کیا گیا، کسی کو حیا نہ آئی کہ وہ کفن دیتا، یہ کہتا یہ رسول کا نواسا ہے، علی و زہرا کا بیٹا ہے۔ زینب کبریٰ یہ کہتے ہوئے گزری یا رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، زمین پر آئیے آپ کا نواسا بے کفن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔